بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج صراط مستقیم کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے۔ صراط عربی میں کہتے ہیں راستے کو، اور مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو۔ صراط مستقیم سے مراد سیدھا راستہ ہے، اور جب دین اسلام میں ہم صراط مستقیم کی تشریح لیتے ہیں تو اس سے مراد وہ راستہ جو افراط اور تفریط سے بچ کر اعتدال والا راستہ ہو، درمیانہ راستہ ہو، اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر نماز میں ہمیں یہ حکم دیا کہ مجھ سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھے راستے پر سے کیا مراد ہے، اور سیدھے راستے پر چلنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے اگلی ہی آیت میں سیدھے راستے پر چلنے والے لوگوں کا بھی بتا دیا، اور جو لوگ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں ان کا بھی بتا دیا۔ چنانچہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا انعام کن کن لوگوں پر ہوا، وہ کون کون خوش قسمت ہیں جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا ہے؟ تو ایک دوسری جگہ 5واں سپارہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک لوگ۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمایا ہے، اور یہی 4 قسم کے لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جن کے لیے جنت کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ انبیاء سارے جنت میں جائیں گے، صدیقین صحابہ کرام سارے جنت میں جائیں گے، شہداء کرام جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طرح صالحین، نیک لوگ، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن نیک لوگوں سے مراد نیک کون ہے؟ اس کی تعریف، اس کی تشریح یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، وہ نیک ہے۔ اور جو اللہ کے احکامات کو بھی پورا نہ کرے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو یہ شخص کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا۔ تو جو جنتی طبقہ ہے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا ہے، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء کرام، صدیقین یعنی صحابہ کرام، شہداء، اور اس کے بعد سلف صالحین، نیک لوگ جو اس امت میں آتے رہیں گے ہر دور کے اندر۔ ان 4 لوگوں کا جو اتباع کرے گا، ان 4 لوگوں کے جو طریقے پر چلے گا، ان کے پیچھے چلے گا، تو وہ بھی انعام یافتہ ہوگا، وہ بھی صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ اور جو شخص خدا نخواستہ ان 4 لوگوں کے راستے کو چھوڑ دے گا، وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ اب کون سے لوگ ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے؟ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پر بھی نہ چلا۔ مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر یہود اور نصارہ سے لکھی ہے کہ یہ سیدھے راستے سے ہٹنے والے لوگ، ان سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، کہ یہودی بھی سیدھے راستے سے ہٹ گئے اور عیسائی بھی سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ ایک نے نرمی بہت زیادہ کر دی اور ایک نے سختی بہت زیادہ کر دی، اور اعتدال والا راستہ یہودیوں نے بھی چھوڑ دیا اور عیسائیوں نے بھی چھوڑ دیا۔ یہ دونوں قسم کے لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے، جنت والے راستے سے ہٹ گئے۔ اب جو شخص یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرے گا، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا اور وہ بھی جنت والے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص انبیاء کرام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، شہداء اور نیک لوگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنا دی، تو وہ شخص کامیاب ہوگا۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھ لیا جائے
کہ اگر ایگزامینیشن ہال کے اندر ایک شخص، ایک لڑکا لائق ہے جو سارا سال پڑھتا رہا، اب وہ آگے پیپر اٹمپٹ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اپنا پرچہ حل کرتا ہے، اگلی کرسی پر وہ لائق لڑکا بیٹھ جائے، پیچھے والی کرسی پر ایک نالائق لڑکا بیٹھ کر وہ اسی کو کاپی کرتا رہے، اسی کی چیٹنگ کر کے، اسی کی نقل کر کے اپنے صفحے کے اوپر اپنے پیپر کو حل کرتا رہے، تو جس طرح یہ لائق لڑکا پاس ہو جائے گا، اسی طرح پیچھے بیٹھا ہوا نالائق وہ بھی اس لائق لڑکے کو کاپی کرنے کی وجہ سے، اس کی نقل کرنے کی وجہ سے وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے مقابلے میں دوسری مثال کہ آگے والی کرسی پر ایک نالائق لڑکا بیٹھا جس نے سال پورا پڑھا کچھ نہیں، اب امتحان حال میں آ کے بیٹھ گیا، اس کے پیچھے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے وہ بھی نالائق ہے، وہ نالائق لڑکا اس نالائق لڑکے کی کاپی کرے، اس کو چیٹنگ کرے، اس کی نقل کرے، تو یہ آگے والا نالائق لڑکا بھی فیل ہو جائے گا، اور پیچھے والا چونکہ اس کو کاپی کر رہا ہے، نالائق لڑکے کی کاپی کر رہا ہے، لہذا وہ بھی فیل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو شخص، جو طبقات، جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی کہا ہے، یعنی انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء اور سلف صالحین، یہ 4 قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ جو ان کو کاپی کرے گا، جو ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو وہ بھی جنتی بن جائے گا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ کیوں کہ ان 4 کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ جو ان کو کاپی کرے گا، انبیاء کو، صحابہ کرام کو، شہداء کو اور سلف صالحین کو، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو شخص ان کے طریقے کو چھوڑ کر یہودیوں اور عیسائیوں اور تمام کفار کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو تمام کفار کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہو چکا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جب وہ جہنم میں جائیں گے، ان کے یہود و نصارہ کے اور ہندوؤں کے اور جتنے بھی کفار ہیں، ان کے طریقے کے مطابق جو شخص زندگی گزارے گا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور برے لوگوں کی صحبت سے اور برے لوگوں کے طریقے پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔